نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ. آج مذکوراتی سناؤں گا، بہت ہی اہم مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق. ہم سب محتاج ہیں عمل کے. دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں ساتھ چل ہی رہی ہیں. دنیا کے بھی احکام ہیں، آخرت کے بھی احکام ہیں. دنیا کے جتنے احکام ہیں وہ سب آخرت میں کام آنے والے ہیں، یا تو ضرر کے طور پر یا نفع کے طور پر. اگر برے اعمال کیے تو آخرت میں اس کا نتیجہ دیکھنا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کتنی آیتیں ہیں. جب تو آیت قرآن اسی لیے ہے ہی ہے، ظاہر ہے کہ ایک دو آیت نہیں، مان کتنی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. معمولی آیتیں ہیں مثلا جو کہ دن تو بیان کرتا رہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقیات صالحات میں یہی ہے: سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں اسے پورا دین ہی تفسیر مختلف ہے، اقوال بہت سے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ادھر متوجہ فرمایا ہے. تب کہ آپ تو مذکر تھے. مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمن. آپ کا کام ایمان دے دینا نہیں ہے، ایمان کی طرف متوجہ کرنا ہے بس. مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمن. آپ تذکیر کیجیے، یاد دہانی کیجیے. کس لیے یہاں آئے ہو، یہی یاد دہانی. مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمن. مومنین کو نفع ہوگا. یہ تذکیر ہی ہے، اسی کی ترجمانی ہے، اسی کی یاد دہانی ہے. مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمن. آپ تذکیر کیا کیجیے. تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا، کافرین کو نہ ہو، منافقین نہ ہو، وہ جانے. لیکن مومنین تو آپ کے شہدائی ہیں، آپ کے مہم ہیں، آپ مر مٹنے والے ہیں، ان کو تو نفع ہوتے ہی. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب تذکیر ہو تو آدمی کو اپنے قلب کی طرف دیکھنا چاہیے کہ نفع ہو رہا ہے نہیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس قرآن کے خلاف ہے. اپنے ایمان کی خیر بناؤ. علامہ شاعر لکھ رہے ہیں جب تذکیر ہو تو غور کرو کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہے. اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہو رہا ہے تو ڈرو. کیا بات ہے، اللہ کہتا ہے مومنین کو نفع ہوگا. نہیں نفع ہو رہا ہے تم کو، یا تو ایمان بالکل نہیں ہے، یہ بہت ضعیف ہے. فکر کرو بھائی. علامہ شاعر علی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس تذکیر سے نفع عطا فرمائے. اس کا آخرت کا حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک صحت، ایک فراغت. بہت مشہور حدیث ہے. صحت ہے، کچھ کام نہیں کر رہا ہے. فراغت ہے، اسی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. بولے ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑا. بہرحال اسی کسی کا مضمون یہ ہے. فرماتے ہیں ضیاء اللہ، شیخ ضیاء اللہ کشمیری نقشبندی، بہت بڑے آدمی ہمارے سلسلے کے ہیں.
مجدد صاحب کے بعد خواجہ معصوم بعد شیخ زبیر کی یہ خلیفہ، انہی کے خلیفہ وہاں شاف الرحمان صاحب کے جو پیر تھے شیخ آفاق صاحب، وہی سلسلہ وہی چلایا ہے۔ فرماتے ہیں وقت، دل، زندگی آدمی کی پونجی ہے۔ حضرت خواجہ عبد انصاری قدس روح نے فرمایا وقت، دل اور زندگانی، وقت جو باللہ ہے، دل جو محفوظ ہے، زندگی جو محفوظ ہے، یہ تینوں چیزیں پونجی ہیں انسان کی۔ وقت نہ رہے تو کب بات کیجیے گا، دل ہی نہیں رہے تو کیا کیجیے گا، زندگی نہیں رہے تو کیا کیجیے گا، کچھ نہیں۔ معلوم ہے تین چیزیں، وقت، دل، زندگی، یہ آدمی کی پونجی ہے۔ حضرت عبد انصاری کو فرمایا کہ وقت، دل اور زندگانی، یہ تینوں چیزیں تیری پونجی ہے۔ اگر پونجی راہ چلی جائے اور بے محل برباد ہو جائے تو پھر کہاں سے نفع دستیاب ہو جائے؟ پونجی تو میری نہیں رہی۔ لوگ کہتے ہیں تجارت بھی کرے تو کیسے کرے، گھاٹا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ بھائی اب دوسری کی یہ کہاں سے کرے؟ اس کے لیے تو روپے کی ضرورت ہے، اس تجارت کی۔ بس اس خزانے کو رائے گاہ برباد کر دینا پسند نہ کر۔ پہلے لوگوں سنو، اس خزانے کو رائے گاہ برباد کر دینا پسند نہ کرو۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تم مفلس اور خالی ہاتھ چلے جائے گا، خالی ہاتھ، کچھ نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ ہر شخص ہر سانس میں بے قیمت متاع حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتنی تسلی کی بات ہے۔ ہر آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے نجات پا جائے گا۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکلتا، کچھ نہیں۔ من اخلص للہ، ایک لمحہ بھی اگر خالص کر لے پوری زندگی میں، ہزاروں سال کی زندگی میں، تو ایک لحظہ چونکہ اللہ سے متعلق ہے اور اللہ قدیم ہے، دوسری جتنی چیزیں فانی ہیں، تو فانی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک لمحہ اللہ والے کا مقابلہ لاکھوں کروڑوں سال نہیں کر سکتا، تب برباد۔ کیونکہ اللہ باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا تعلق باقی ہے، اس سے محبت بھی باقی۔ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ سب چیز دنیا کی ختم ہو جائے گی وہاں مگر محبت اللہ، کیونکہ اللہ باقی تو ان سے محبت بھی باقی ہے، محبت وہاں بھی ہے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو مفلس اور خالی ہاتھ چلے جائے گا۔ یہ ہر شخص میں، اس لیے کہ ہر شخص میں متاع بے قیمت حاصل کر سکتا ہے، بہت بڑی۔ ایک لمحہ کے لیے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہی ہے۔ ایک شعر بہت مشہور ہے، ایک چشم زدن غافل شاہ نباشی، شاید کی آگاہ نباشی، شاید کی نگاہ کنز آگاہ نباشی۔ اب فارسی کی شعر ہے، مولوی لوگ بھی سننے سمجھ لیتے، یہ بڑی بات ہے۔ ایک چشم زدن غافل اداشی، بہت مشہور شعر ہے، صوفیہ میں، بزرگوں میں، بات ہے نہیں، لیکن کون سنتا ہے؟ ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کنز آگاہ نباشی۔ ایک چشم زدن کے لیے بھی ادھر سے غافل نہ ہو، شاید کیوں نگاہ کرے، اب آپ آگاہ نہ ہو، آپ آئے گئے چلے گئے۔ مولانا کا ایک بہت واقعہ پلس لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو کسی سے عشق تھا، تو کہتا تھا بھائی کبھی ہمارے میں آ جایا کرو، کبھی ہمارے آ جایا کرو۔ مختصر یہی ہے۔ ایک دن آیا رات میں، یہ حضرت سوئے ہوئے تھے، کبھی سنا ہم نے، کبھی سنا نہیں ہوا، لیکن سوئے ہوئے تھے، آیا چلا گیا اور اس کے سرہانے ریوڑی رکھ گیا۔ ریوڑی آتے ہیں کھانے والی ریوڑی، یا اب کہیے
ٹافی یہ نہیں دین میں چلتا ہی نہیں، بس ریوڑی کافی رکھ گیا، چلا گیا۔ رات کو اٹھا دیکھا ہمارا دوست محبوب ہمارا آیا نہیں، ریوڑی کیا رکھی ہوئی ہے ٹافی؟ تو کسی عارف کے پاس گیا کہ حضرت مجھے ایک شخص سے عشق، اس کو وعدہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن وہ آئے نہیں، لیکن اس کے بجائے ریوڑی رکھی ہوئی ہے، ٹافی رکھی ہوئی ہے۔ تو کہا ناراض تم نے دعویٰ کیا عشق کا، اسے یہ دکھلایا ہے کہ تم ابھی خام ہو عشق میں، عشق میں تم ابھی خام ہو، ابھی تم ریوڑی کھاؤ، اسی میں رہو، اس کا دعویٰ کبھی مت کرنا۔ جیسے بچے ریوڑی کھاتے ہیں نا، بچے کھاتے ہیں، تو کہا تم ابھی اسی ریوڑی کھانے لائق ہو، ابھی تم عشق کا دم بھرتے ہو۔ رات جاگنا ساری رات مشکل ہے کہ بہت جاگنا ساری رات مشکل ہے اللہ کے لیے، عشق معلوم تھے شاہ سوار ہے اس معاملے میں، تبھی عمدہ مثال دیا ہے کہ ریوڑی رکھ دیا اس لیے کہ اس نے اشارہ کیا کہ میں آیا اور جا رہا ہوں، اب تم کو ریوڑی دے رہا ہوں کہ کھاؤ، کبھی عشق کا دم من بھرنا، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ نہیں دیتے جاتے۔ ایک چشم زدن غافل انا شاہ نباشی، شاعر کی نگاہ کنن آگاہ نباشی، ایک چشم زدن بھی اس سے غافل نہ ہو، اللہ اسی کر دے، اس وقت کو بھی کر دے، شاعر کی اللہ نگاہ کرے اور تم آگاہ نہ ہو، شاعر کی نگاہ۔ اس کا مطلب یہی عام طور سے ہے، لیکن ہمارا ایک مطلب الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر گویا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، اللہ تو ہر وقت تم کو یاد کرتا ہے۔ ایک چشم اللہ تم ایک چشم زدن کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاشر ہے کہ ایک چشم زدن غافل نہ ہو اللہ سے، شاید کوئی نگاہ کرے اور تم غافل نہ ہو، تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تو ہر وقت آگاہ دینے کے لیے، ہم اپنے کو کہیں ایک چشم زدن کے لیے ہو جا فائزیاب ہو جاؤ گے۔ علوم کے ایسے وہ ملتی جو ہماری بات ملتی رہتی ہے نا، ایک چشم زدن غافل نہیں، ایک چشم زدن کے لیے آگاہ ہو جاؤ، تو اللہ تو آگاہ ہی ہے، وہ بیدار ہے، وہ تم کو دے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہمیں حقیقت اختر صاحب کے سامنے بیان کیا، میں نے ہماری شعر کا مطلب میں یہ بیان کرتا ہوں، الٹ دیتا ہوں۔ وہاں تو اللہ پر ہے کہ شاید کو نگاہ کرے، شاید نگاہ کرے، اللہ سے ہر وقت نگاہ ہماری طرف، تمہاری نگاہ نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے پوری زندگی میں نکال لو اللہ کے لیے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی ایک لمحے کے لیے سب پاپڑ بیچا جا رہا ہے، سب آنا زیادہ ایک لمحے کے لیے، وہ لمحہ اگر مل گیا کامیاب، اسی لمحے کے لیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو وہ لمحہ دلا دے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑے عالم تھے، صدیق صاحب کے استاد تھے، کہ مولانا وہ لمحہ کہاں ملتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت مشائخ کی صحبت میں ملتا ہے۔ وہ ہوائیں نسیم صفات کی ہوائیں چلتی ہیں، اس وقت جو اس سے آ گیا اس جھونکے میں سرسار ہے۔ محمد اللہ جو صدیق صاحب کو استاد تھے، بہت اچھے، بہت دیر آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ایک لمحے کو اللہ کے لیے برقرار رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحبت کی تاثیر، یہ دولت اہل اللہ بزرگان کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ آ بھی جاتی ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں ایسا اثر ہے کہ انسان کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کے شرط سے مشرف کر دیتا ہے، اور بشری قدرتوں اور نفسانی سیاہیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کے دل پر فیض وارد ہوتا ہے تو تمام اہل مجلس اپنے اپنے اعتقاد کے موافق اس فیض سے حصہ لیتے ہیں۔ الفاظ بھی بہت مطلب، جب اولیاء اللہ کے دل پر فیض وارد ہوتا ہے تو تمام اہل مجلس اپنے اپنے اعتقاد کے موافق اس فیض سے حصہ لیتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب تیل کو خوشبو اور پھولوں کی صحبت ہوتی ہے، اس کی خوشبو تیل میں آمیزش ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی طرح بنا لیتی ہے۔
مان لیجیے بھلے کائے کا تیل ہوتا ہے، معمولی تیل ہوتا ہے، الچی کا تیل ہے، اس کا نام بھی بدل دیتا ہے، چمیلی کا تیل ہو گیا وہ. اب اس کو الچی کا تیل نہیں کہتے، سرسوں کا تیل نہیں کہتے، تلی کا تیل نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ چمیلی والا تیل لے آؤ. ارے تیل تو نہیں ہے چمیلی کا، وہ تو خوشبو اس کی ہے. تو خوشبو سے ماہیت بھی بدل جاتی ہے، یہ کہہ رہے بیٹا. ماں عبد الغنی صاحب اس کو بہت بیان کرتے تھے، لیکن انہوں نے اور عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے. بہت تقریر کرتے تھے، لکھا ان کی کتابوں میں. جب تیل کو خوشبو اور پھولوں کی صحبت ہوتی ہے تو ان کی سب خوشبو تیل میں آمیزش ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی طرف بنا لیتی ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ کے صحبت کا اثر ہے، ان کا فیض ہم نشینوں کے جان کے مغز کو معطر کر دیتا ہے اور بری صفتوں کو پسندیدہ صفتوں سے بدل دیتا ہے. اللہ شکر، اللہ ایسی بہت سی جگہ بنا دے گا. باتیں ہی رہے گی بچہ. یا اہل اللہ ہے، خود صحبت کی تاثیر. کونوا مصالحین، یا اتقوا اللہ کونوا مصالحین، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں جیسے صفات کی دو مطلب ہے، ایک ہی سچوں کے ساتھ رہو، یہ کہ سچوں کی صحبت نہیں، ان کی صفات کو اختیار کرو. ما صادقین معنی جیسے وہ بعض صفات ہیں، بعض صفات حسنہ ہیں، تم ان کے جیسے ہو جاؤ. دو مطلب ماتا نے اور کہیں کہ نہیں لکھا ہے اس کو. ایک یہ کہ صحبت، اس سے عام طور سے سبھی یہی پڑھتے ہیں، یہی بیان بھی کرتے ہیں. کونوا مصالحین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ رہو تو یہ. اور تھانے نے لکھا ہے کہ اصل برکت اس کو لیا ہے کہ صادقین کے ساتھ، ان کے صفات میں ان کے ساتھ ہو جاؤ. مجھے صرف اختیار کیا تھا تو نجات مل گئی، تو تم بھی صرف اختیار کرو گے نجات پا جاؤ گے. سمجھ گیا ہوں؟ بیان قرآن دیکھیے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ نیک ساتھی کی مثال عطار کی طرح ہے. اگر وہ اپنے عطر سے کچھ بھی نہ دے تو بھی اس عطر کی خوشبو سے حصہ مل جاتا ہے اور دماغ کو تازہ کرتا ہے. لیکن برے آدمیوں کی صحبت کا ویسی ہی حال ہے جیسے لوہار کی بھٹی. خود حضور نے مثال دیا ہے، اگر آگ سے کسی کے ہاتھ پاؤں کپڑے نہ بھی جلے تو چنگاری لگے جل گئے، چنگاری. باطنی استعداد ہر شخص کے اندر ودیت ہے. اے عزیز، اس مطلب کو یقین دل سے جان. اس دولت کے حصول کی لیاقت ہر ایک فرد انسانی کو دی گئی ہے. جب یہ فرض ہے اللہ سے تعلق تو سب کے اندر استعداد ہے. میں نے بتلایا تھا کہ کوئلے کے اندر بھی استعداد ہے کہ شعلہ بن جائے، لیکن محنت کی ضرورت ہے. کوئلہ تو ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، اس کو لے آئے، آگ لگائے، شعلہ بن جائے گی. اس کے اندر گرمی صفت پیدا ہوگی، روشنی کی صفت پیدا ہوگی. تو ماموں کو مسا نے بہت علماء تھے اس میں بیان کیا. دیکھیے یہ کوئلہ آنکھ سے سیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن کسی کا ذہن اس طرف گیا کہ اس کوئلے میں صفت تھی کہ شعلہ بننے کی. ہر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ سے تعلق کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بس اگر آدمی اپنی خاصیت کا مظہر نہ ہو تو حقیقت میں انسان نہیں ہے، مظہر نہ ہو، گو کہ اس میں انسان کی ظاہری شکل و صورت موجود ہے. جیسے زنگ خوردہ لوہا کسی کام کا نہیں رہتا اور محض ایک بے فائدہ چیز ہے. اور یہ بات واضح من الشمس ہے کہ بے فائدہ چیز پر کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بس خوب جان اور آگاہ ہو جاؤ اور اس دولت کی قدر پہچان اور کوشش کر کے غفلت کا پردہ اٹھ جائے. اللہ تعالیٰ کوشش کر کے غفلت کا پردہ اٹھ جائے اور تیرا کوئی سانس بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی یاد کے سے سوا جانے نہ پائے. جملہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم محض اسی غرض سے مبعوث ہوئے کہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائے. 24,000 ہندوستان میں بھی آئے ہیں، مجھے فرماتے ہیں ہندوستان میں بھی آئے.
لیکن کوئی ایک امتی ہوا، کوئی ایک بھی نہیں ہوا، یہ بھی لکھا کو مکشوف کیا کہ انبیاء تشریف یہاں بھی لائے ہیں، ایسی بڑی جگہ میں نہیں انبیاء آئیں گے، لیکن زمین شرک آمود، شرک آمید ہے، نہیں مانا، توحید نہیں مانا، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں اور غفلت کے پردہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے لاسانی جمال کا مشتاق بنا دیں، اس لیے آئے ہم اللہ، کیونکہ تمام کاموں میں سب سے زیادہ خراب کام غفلت اور غافلی ہے، اللہ سے غفلت، اور تمام قسم کی مفلسیوں کی سرطان بیکاری اور کاہلی ہے۔ جو انسان کسب سعادت اور آخرت کے توشے سے بے نصیب رکھتی ہے، کاہلی، جو انسان کو کسب سعادت اور آخرت کے توشے سے بے نصیب رکھتی ہے، حق سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے غافل رکھتی ہے۔ اے عزیز، خطرات کے دروازوں کو بند کر، میرے خیال دروازہ پھٹک کھول دیا ہے، جو چاہتا ہے آتا جاتا ہے، بند کر آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے دربار اپنا۔ حضرت علی صاحب نے دروازوں کو بند کیا تھا، تب اتنے بڑے علماء کرام ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ماں وہی ایسا ہوا۔ اے عزیز، خطرات کے دروازے کو بند کر اپنے تئی بندگی اور فرمانبرداری کرنا اور تمام عبادتوں غیر عبادتوں میں دل کو حاضر کرنا جوان مردوں کا کام ہے۔ چنانچہ جملہ کتب سماویہ اور انبیاء کرام کی احادیث اور اولیاء اللہ کے ارشادات اور مشائخ کے کلام اس مطلب پر گواہی دے رہے ہیں، پر انسان کو لازم ہے کہ ہر وقت حضور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت میں مشغول ہے، اور کسی گھڑی بھی اس پاک درگاہ سے غافل نہ، پاک درگاہ کوئی مشکل نہیں مجھ سب، بس اللہ جس کے لیے آسان کر دے، دعا کیجیے ہم لوگ کے لیے بھی آسان ہو جائے، مانا کیسے دنیا میں رکھے کیسے نہیں، سب اسی میں صحابہ کیا ہے۔ رجال اللہ تلہیم بلا تجارت رجال اللہ، کچھ رجال ایسے ہیں ان کو غفلت میں نہیں جاتی، تجارت بھی غفلت میں نہیں جاتی۔ ایک بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو شاہ ہر وقت اللہ کی درگاہ کی درباری کرتا ہے، یہ ہر دم حضور دل کے ساتھ حاضر رہتا ہے، وہ ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہر سبحانہ وتعالیٰ کمال کرم و عنایت سے اس کو اپنی گود میں بٹھا دیتا ہے، وہ ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، ہر سبحانہ وتعالیٰ کمال کرم و عنایت سے اس کو اپنے گود میں بٹھا دیتا ہے۔ مسلمی میں ہے ترا ایک پند بس ہر دو عالم کہ بر نائب جانب بے خدا علم، اگر تو پاسداری پاس الفاظ، اگر تو پاسداری پاس الفاظ بس سلطانی رسالت عظیم پاس، تجھے دونوں جہان میں صرف ایک ہی نصیحت کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی یاد کے سوا ایک سانس بھی نہ لے۔ اگر تو ان چند سانسوں کی حفاظت کرے تو اس حفاظت کی بدل تجھے قضا و قدر بادشاہ تک پہنچا دے گی۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ جو طریقت کے آفتاب، یہ میں نے سنا تھا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقل ہے کہ ایک بزرگ جو طریقت کے آفتاب اور حقیقت کے پیشوا ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں دو آدمیوں کو دیکھا، ایک تو ان دونوں میں کا بہت ہی پس ہمت تھا، لیکن دوسرا بلند ہمت تھا۔ پس ہمت وہ تھا جسے طواف گاہ میں کعبہ کی زنجیر کو پکڑے ہوئے تھا، اور ایسے مقدس مقام اور عزیز وقت میں حق سبحانہ تعالیٰ سے غافل تھا۔ اللہ پکڑے کعبہ کی زنجیر کو پکڑے ہوئے تھا، اور ایسے مقدس مقام اور عزیز وقت میں حق سبحانہ تعالیٰ سے غافل، اور حق سے غیر حق اشخاص سے آتا، حق سے غیر حق، اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ کو سوال کر رہا تھا۔ اور بلند ہمت وہ نوجوان تھا جس کو میں نے بازار مینا میں دیکھا کہ 50,000 اشرفی کا سودا کر رہا تھا، اور اس فرصت میں ایک لحظہ بھی اس کا دل حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہم نے خود سنا کر ماشاء اللہ دونوں
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایک جماعت جن کو خرید و فروخت حق سبحانہ تعالیٰ کی آگاہی سے روک نہیں سکتی، غافل ہونے نہیں دیتی۔ لیکن اس نسبت کے حصول کے لیے پوری طاقت درکار ہے کہ ظاہری شکل باطنی توجہ کو روک نہ سکے، ظاہری شکل باطنی توجہ کو روک نہ سکے، اور اس نسبت کی طاقت کے سالی کا ظاہر تو لوگوں کے ساتھ ہو اور باطن حق تعالیٰ سے پیوستہ ہو۔ نمبر خلوت درج و نقشبندیہ کے خاطر ظاہر تو ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن باطن اللہ کے ساتھ اس وقت حاصل ہوتی ہے ہر لہجہ ہوشیار اور خبردار رہے، اور اپنے تمام وقتوں میں پاس الفاظ کی رعایت کرے، اور اس بات میں پوری احتیاط عمل میں لائے، یہاں تک کہ ہر لحظہ بھر بھی دوست کا گھر یعنی دل غیروں کے خیال سے آلودہ نہ ہونے پائے۔ دوست کا گھر کون ہے؟ یہ دل۔ دوست کا گھر غیروں کے خیال سے آلودہ نہ ہونے پائے، اور کسی وقت بھی دل کی چاہ دیواری میں غیر اللہ کا ذکر نہ ہونے پائے۔ جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس مدعا کو راستہ حاصل ہو جائے تو اس مدعا کا راستہ حاصل ہو جائے تو کسی کی کوئی اللہ کی درگاہ سے شہود سے پوشیدہ نہیں سکتی۔ سب چیز اگر ایک لمحہ بھی ہو گیا سب چیزیں ظاہر ہے، بلکہ اس مقام میں قرب ہی قرب ہے۔ دوسری جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس مدعا کا راستہ حاصل ہو جائے تو کسی قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے شہود سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس مقام میں قرب ہی قرب ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کیسی خوش انگیز اور اعلیٰ شراب ہے کہ ایک ہی پیالے سے عاشقوں کو مست کر دیتی ہے اور اصلی مطلب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ عشق کیا ہی درشدہ نور ہے کہ عاشقوں کے مجلس کا چراغ ہے اور مشتاقوں کی شام کا سورج ہے۔ اللہ کی محبت، یہ عشق کیا ہی خوشبودار ہوا ہے کہ محبوب حقیقی کا پیغام لاتی ہے اور دل کی بستہ کلی کو کھلا دیتی ہے۔ ادبی جیسے لکھ بھی رہے۔ اب حضرت شیخ ضیاء اللہ نقشبندی کی دعا و مناجات بحضور قلب ملاحظہ فرمائیے اور خود دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان سب عطیہ کو قبول فرمائے۔ دعا کر رہے ہیں، علی بھی کیا ہے، اللہم احرق آوارد قلبی بنور عشق کا وتزودد شوقی الی جمالے کا۔ اے اللہ میرے دل کے عارضات کو اپنے عشق کی آگ سے جلا دے۔ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے دل کے عارضات وہی عوارض کو یا جو دل پر وارد ہوتے ہیں، اے اللہ میرے دل کے عوارض کو اپنے عشق کی آگ سے جلا دے اور اپنے پاک جمال اور محبت کے شوق کو بڑھا دے۔ دعا بھی کر دیجیے، اے اللہ میرے دل کے عوارض کو اپنے عشق کی آگ سے جلا دے اور اپنے پاک جمال اور محبت کے شوق کو بڑھا دے، میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر دے اور میرے اور آپ کے درمیان جو ایک قسم کا پردہ ہے اسے ہٹا دیجیے۔ بندہ اور اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ برادران اہل صفا سے سوائے اس کی کچھ امید نہیں کہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائے۔ دیکھ بعد یہ لکھ رہا ہے اپنے لیے، برادران حق اہل صفا سے سوائے اس کے کچھ امید نہیں کہ میرے حق میں دعا خیر فرمائے، اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ دعا کیا ہے، مولانا لکھ رہے ہیں وفات۔ ہمیں تاحال حضرت خواجہ ضیاء اللہ کا سال و سال معلوم نہیں ہے،
آپ کے نامور خلیفہ حضرت شاہ محمد آفاق کے روایت کے مطابق تاریخ وفات 14 ربیع الاول ہے۔ یہ افسوس کہ وہاں سال وفات درج نہیں ہو سکا۔ آپ کے خلیفہ شاہ محمد آفاق کا سال درج ہے۔ اگر حضرت خواجہ ضیاء اللہ کی عمر بیعت کے بعد 20 سال بھی فرض کی جائے تو خواجہ ضیاء اللہ دہلی میں 1180 باقاعدہ حیات تصور کیے جائیں گے۔ قیاس یہی ہے کہ خواجہ کا وفات دہلی میں ہوا اور پھر آپ کی نعش مبارک دہلی سے سرہند لائی گئی، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ روضہ خواجہ محمد زبیر اپنے پیر کے جوار میں دفن کی گئی، تاہم اس عمر کی قطعی شہادت موجود ہے کہ آپ کا مدفن سرہند شریف ہے، نور اللہ مرکزہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض و برکات، چھوڑ دیا میں نے بہت، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ نئی چیز نہیں، مثلا تو پرانی چیز ہے، ہم لوگ چھوڑے ہوئے ہیں تب پرانی معلوم نہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت سے الہی مقصود من تو یہ تو محبت اور معرفت خود دے۔ ہمارے حضرت بے چین رہتے تھے ہم لوگوں کے لیے، حاصل کرو۔ رمضان جب جاتا تھا کہتے حاصل کرو بھائی، رمضان جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مطلوب نسبت ہے، مطلوب جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے قلوب کو اس سے مشرف فرمائے اور آئندہ زندگی اپنی یاد میں، اپنی محبت میں، اپنی نسبت میں صرف کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ دعائیں جو شیخ نے کی ہیں اللہ ہم لوگوں کے حق میں بھی قبول فرمائیے اور اپنی محبت نسبت سے مشرف فرمائیے اور اپنے ذکر و فکر کی زیادہ زیادہ توفیق سے ہم سب لوگوں کو شاد کام فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔